مجھے ایک صاحب ملے لاری اڈے کے پاس، خرادیے تھے، پرانی سی دکان تھی. مجھ سے کہنے لگے ساتھ والے نے میری دکان باندھی ہوئی ہے. میں نے کہا تجھے کیسے یقین ہے؟ کہنے لگے کہ تعویذ نکلتے ہیں. اس ساتھ والے کو میں جانتا تھا، اس کا بھتیجا میرے پاس آتا تھا. میں نے اس کے بھتیجے سے پوچھا چاچے کا حال سناؤ. کہہ رہا جی سارا دن لوگوں کی ہاں میں مر گیا ہے. اس کو اچھا کیوں کھایا ملا، اس کو اچھا کیوں پہنا ملا. بعض لوگوں کا مزاج ہے. تو کون؟ میں خامخواہ. میرے پاس ایک خاندان آیا، اس خاندان میں آ کے خاتون نے کاغذ دیا، میرے والد صاحب آئے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیں جس کی اچھی گاڑی جا رہی ہو، جس کو اچھا رزق مل رہا ہو، جس کو اچھی نعمت مل رہی ہو، اس کو گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں، بد دعائیں دینی شروع کر دیتے ہیں، اس پہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ان سے کسی کی اچھی چیز برداشت نہیں ہوتی. ہوتے ہیں ایسے لوگ. میں نے پوچھا چاچے کا حال سنا. کہنے لگی سارا دن اسی میں مرا جاتا ہے اور پھر لوگوں پہ تعویذ کرتا ہے، جو بھی الٹے سیدھے کرنے والا ہے اس کا یار ہے. پھر میں نے کوئی استخارہ بھی کیا. میں نے اس بندے سے کہا جو کہتے ہیں میری دکان باندھی اس نے، میں نے کہا سورۃ کوثر پڑھ بس، اور اللہ سے کہے ایک بات، اللہ اگر اس نے کیا ہے تو اس کو دنیا میں تھوڑی ہلکی بلکی سزا دے دے، آخرت میں نہ دے. دنیا کی سزا ہلکی پھلکی تھوڑی ہے، آخرت کی تو پھر خربوں اربوں اربوں خربوں خربوں سال کی. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. تو پڑھتے 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 جو ہے ایک دفعہ میرے پاس آئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی سخت بیمار ہو گیا، دکان پہ کوئی گاہک نہیں آتا. میں نے اس بندے سے پھر رابطہ کیا. میں نے کہا کیا حال ہے، آ جاؤ میرے پاس. وہ ویسے ہی ترستا تھا کہ آپ مجھے وقت دے دیں، بٹھائیں. میں نے کہا چاچے کا حال تھوڑا. کہہ رہے چاچے کا حال آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ میں کیوں میں چاچے نہ. کہہ رہے چاچا بیمار ہے، لگتا ہے کوئی الٹا پڑ گیا، اور چاچے کے گھر میں روزی نہیں، رزق نہیں، بہت قرضے ہو گئے ہیں، بہت پریشان ہے، بہت مشکلات میں ہے، بہت الجھنوں میں ہے اور بہت مسائل میں ہے. اب اگلی سنے اور عجیب. میں نے کہا چاچے کو گئے سورۃ کوثر پڑھ. آپ کہیں گے یہ دونوں کے ساتھ ہو گیا. اچھا پہلے کو سورۃ کوثر جس نیت سے میں نے بتائی تھی، پہلے کو سورۃ کوثر اس نیت سے بتائی تھی کہ اللہ اگر وہ جادو کرتا ہے تو اس کو دنیا میں تھوڑی سی سزا مل جائے تاکہ تائب ہو جائے اور کسی مخلوق کو ایذا تکلیف دیتے دیتے نہ مرے. مخلوق کو ایذا تکلیف دیتے دیتے نہ مرے، مخلوق کے عذاب بلا کا ذریعہ بن کے نہ مرے، ظالم بن کے نہ مرے. دوسرے لفظوں اب اس کو کیوں بتائی تھی؟ اس کو اس لیے بتائی تھی کہ اللہ سورۃ کوثر میں نور بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے. اللہ بھی سورۃ کوثر پڑھے گا، اس کا اسے نور مل جائے، برکت مل جائے، رحمت مل جائے، رزق بھی وسیع ہو جائے، توبہ بھی مل جائے. میں نے اس کو پڑھ. اس نے تو پڑھی نہیں، اس کی بیوی نے پڑھی. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا میں نے مصلی تسبیح بیوی کو دے دی، وہ پڑھ رہی ہے.
मुसल्ला तस्बीह बीवी को दे दी, वो पढ़ रही है। उसने तो नहीं पढ़ी, बीवी ने पढ़ी, और माई उससे आगे निकल गई। औरतें वजीफा ज्यादा करती हैं, मर्दों की निस्बत औरतें वजीफा ज्यादा करती हैं, तस्बीह ज्यादा करती हैं। और अब मैंने कहा, या अल्लाह आप दोनों के करिश्मे दिखा। अब दोनों के करिश्मे ये देखे मैंने, वो भी ठीक हो गया, वो भी ठीक हो गया, हैरान होंगे। और फिर कुछ अर्से के बाद मेरे बलमा के चाचे का हाल सुना। असल एक ही घर में ज्वाइंट फैमिली थी ना, एक ही घर में रहते थे। मैं कह चाचे का हाल सुना, कह रही जी चाचे को पता नहीं कहां से नसीहत मिल गई है, नमाज भी पढ़ता है, कहते हैं अल्लाह मेरी तौबा अब तक मैं जिनको सताया माफ कर दे, और जिनको सताया था, तवीज किए थे, उन पे कोई जादू कराए थे, उनसे जाके माफी मांगते हैं। कह रहा वो साथ वाला नहीं, वो जो खरा दिया है उससे भी माफी मांगी है। अच्छा, मैंने उससे ही माफी मांगी है। और फिर सूरत कौसर, आज आपको एक और पता भी मिला, सूरत कौसर सिर्फ रिस्क के लिए नहीं, हिदायत के लिए भी है, ईमान के लिए भी है, कलमे के लिए भी है, दिल के ताले तोड़ने के लिए भी है। और दिल पे जो जादू के ताले लगे हैं, नफ्स और शैतान ने लगाए हैं, उनको तोड़ने के लिए, जादू के ताले तोड़ने के लिए, और हसद के और इंतकाम के और बुग़्ज़ के ताले तोड़ने के लिए, और दिल पे जो फिर कह रहा हूं, जो जादू के ताले नफ्स और शैतान ने गिरहें लगाई हैं, उकद, वो गिरहें खोलने के लिए भी सूरत कौसर है, वो गांठें खोलने के लिए भी सूरत कौसर है। वो गिरहें खोलने के लिए सूरत कौसर है।